السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ درس قرآن کی ویڈیو 6:10 پر پاکستانی ٹائم کے حساب سے شام کو آپ کو مل جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 6 چل رہا تھا اور پچھلے لیسن کے اندر ہم نے اس کا کچھ حصہ پڑھ لیا تھا اور آج ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ تو پچھلے لیسن کے اندر وہ ہم نے آیت نمبر 54 تک بلکہ 53 تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ آج آیت نمبر ہم 54 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ انفسکم باتخاذکم العجل، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، بے شک تم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کے۔ فتوبوا الی بارئکم، اپنے خالق کی طرف توبہ کرو۔ فقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل کر ڈالو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک۔ فتاب علیکم، پھر ان کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر توریت لینے گئے تو پیچھے سے بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، ٹھیک ہے، ان کی عبادت کرنے لگے تھے اور اللہ سے انہوں نے شرک کر دیا، تو پھر ان کو سزا دی گئی، ٹھیک ہے۔ ان سے یہ کہا گیا کہ تم توبہ کرو۔ توبہ کا طریقہ کار بھی بتایا گیا جو اس آیت میں موجود ہے۔ فتوبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم، تم اپنے پروردگار کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، اپنے آپ کو مار ڈالو۔ اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، گائے کے بچھڑے کی عبادت کی تھی، اس کو معبود بنا لیا تھا اور اللہ کے ساتھ شرک کر دیا تھا، ان لوگوں کو وہ قتل کریں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اور بچھڑے کو اپنا معبود نہیں بنایا تھا، تو وہ لوگ ان لوگوں کو شرک کرنے والوں کو قتل کریں گے۔ پھر اس طرح ان کی توبہ قبول ہوگی، پھر ان کو معافی ملے گی۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان لوگوں نے قتل کر دیا، جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا تو پھر جا کے ان کو معافی ملی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر ان کو بجلی کی کڑک نے آ پکڑا درا حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ پھر تم کو بجلی کی کڑک نے آ پکڑا درا حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آ گئے اور انہوں نے توبہ بھی کر لی، انہوں نے جو شرک کیا تھا، فَقُتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، اس حکم پر انہوں نے عمل کر لیا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے توریت ان کو دی گئی۔ توریت پر ان کو عمل کرنے کے لیے کہا گیا، ٹھیک ہے، کہ تم توریت پر عمل کرو، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے، تم اس پر عمل کرو۔ تو انہوں نے پہلے یہ بہانہ بنایا کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمیں اللہ خود فرمائیں گے، خود کہیں گے، تو پھر وہ ہم اس بات کو تسلیم کریں گے کہ بھئی یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، اللہ نے ان سے خطاب فرمایا اور پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو نہیں مانا۔ انہوں نے پھر ضد اور ہٹ درمی کی اور یہاں تک گستاخی کر ڈالی کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر جا کے ہم عمل کریں گے۔ پھر ان کے لیے یہ حکم ہوا کہ چلو تم اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ تو وہاں پر جا کے جب وہاں پر گئے تو بجلی کی کڑک نے وہاں پر روشنی آئی، روشنی کی وجہ سے ان کی وہ بے ہوش ہو گئے، کڑک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، اور وہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مردہ ہو گئے۔
ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا مرنے کے بعد تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی جب ان کو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے، بعض نے کہا ہے کہ وہ مر گئے، لیکن اللہ نے پھر سے ان کو زندہ کر ڈالا۔ جب انہوں نے یہ بجلی کی چمک اور کڑک دیکھی تو وہ یقین کرنے لگے ہاں بھائی یہ توریت اللہ کی کتاب ہے، اور جب اپنے لوگوں کے پاس آئے بھائی یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اس پر عمل کرو، تو اس وقت بھی انہوں نے تھوڑی بہت یہ جو ہے اس کے اندر پھر اللہ کے حکم کے اندر تبدیلی کر دی، رد و بدل کر دی۔ وہاں پر جا کے اپنے لوگوں سے یہ بات کہی کہ بھئی اللہ نے کہا ہے کہ جو چیز تمہیں آسان لگے تم اس پر عمل کرو، جو چیز تمہیں مشکل لگے اس کو چھوڑ دو۔ اس طرح انہوں نے جو ہے اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور بادل نے تمہارے اوپر سایہ کیا اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیے، من ترنجبین اور سلوہ اور بٹیر۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور تم کھاؤ اس چیز میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، وما ظلمونا تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور تم جو ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو۔ ماجرا یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو جب جہاد کا حکم دیا گیا تو ان سے جہاد کے اندر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی نافرمانی ہو گئی، تو پھر اللہ نے بطور سزا جو ہے ان بنی اسرائیل کو جو ہے میدان تیہ کے اندر، ایک میدان تھا، ایک جگہ تھی، اس کا نام میدان تیہ تھا، ٹھیک ہے، صحرائے سینا بھی اس کو کہتے ہیں، میدان تیہ بھی کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے ان کو قید کر ڈالا کہ بھئی ابھی تم یہاں پر ہو۔ وہ خالی میدان تھا، نہ کھانے پینے کی اشیاء تھی جو ہے، نہ کوئی اور چیز تھی، سارا دن گرمی اور دھوپ تھی، لیکن اللہ نے وہاں پر بھی ان کے ساتھ یہ نعمت اور یہ احسان کیا۔ وہاں پر ایک بادل جو ہے ہمیشہ ان کے اوپر رہتا، جو ان کے اوپر سایہ کرتا رہتا، اور بٹیر اور ترنجبین بھی وہاں سے بہت زیادہ اگتی، اور بٹیر جو ہے وہ ان کے گھروں کے ارد گرد گھومتے رہتے، ان کے آس پاس منڈلاتے رہتے، اور وہ ان کو آسانی سے پکڑ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ بٹیر جب ان کو پکڑنا چاہتے وہ لوگ تو وہ ان کو آسانی سے پکڑ سکتے، تو وہ بٹیر ان سے بھاگتے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، ترنجبین اور بٹیر کھانے کے بعد بھی انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ ہمیں یہ چیزیں نہیں کھانی، ہمیں جو ہے وہ دال کھانی ہے اور سبزیاں کھانی ہے، ترکاریاں کھانی ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہمیں کھانی ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا اگر جو ہے تم یہی چیزیں کھانی چاہتے ہو تو پھر جو ہے وہ سامنے بستی ہے، اس بستی کے اندر تم داخل ہو جاؤ، وہاں چلے جاؤ، پھر تمہیں وہاں پر یہ چیزیں ملیں گی۔ تو وہی اللہ فرماتے ہیں وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ہمارا کیا کریں گے، انہوں نے خود اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے ناشکری کر کے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، وہاں سے جو چیز چاہو پیٹ بھر کے کھا لو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب تم دروازے سے داخل ہو تو ذرا جھک کر داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور یہ جملہ کہنا کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کے لیے اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی ہوا یہ کہ جب انہوں نے ناشکری کی کہ بھئی ہمیں جو یہ ترنجبین اور بٹیر وغیرہ نہیں کھانے، ہمیں ترکاریاں کھانی ہیں، تو اللہ نے ان کو یہی حکم دیا کہ سامنے بستی ہے تم وہاں چلے جاؤ۔ لیکن جب تم وہاں جاؤ تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں ان بستیوں کے ارد گرد دیواریں بنی ہوتی تھی، ایک قلعہ نما، پھر ان کا دروازہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب تم اس دروازے سے داخل ہو تو دروازے سے داخل ہوتے ہوئے یہ الفاظ کہنا، ٹھیک ہے۔ ایک کام تو یہ کرنا کہ تم ذرا جھک کر داخل ہونا، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کام کرنا کہ تم جو ہے یہ الفاظ کہنا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، ہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں۔ تو یہ جملہ کہنا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نیکی کرنے والوں کے ثواب میں، عمل میں اضافہ کرتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ،
پھر ان ظالموں نے تبدیل کر دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے ان کے اوپر آسمان سے، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا، آسمان سے عذاب نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس چیز کی وجہ سے جس وہ فسق اور فجور کرتے تھے، یعنی جو گناہ کے کام کرتے تھے اس وجہ سے ہم نے جو ہے ان پر آسمانوں سے عذاب نازل کیا۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر انہوں نے اس بات کو تبدیل کر دیا جو ان سے کہی گئی تھی۔ یعنی ان بنی اسرائیل نے کیا کیا، جب ان کو یہ حکم ہوا کہ جب تم دروازے سے داخل ہو تو ذرا جھک کر داخل ہونا، ٹھیک ہے، ایک کام یہ کرنا، دوسرا یہ کہنا کہ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، ہم گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اور جو ہے ہمیں ہماری خطاؤں کو معاف کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب وہ بستی میں داخل ہوئے تو سینہ تان کر داخل ہوئے، ٹھیک ہے، ان کو تو حکم یہ تھا کہ بھئی ذرا جھک کر داخل ہونا، اس کے باوجود وہ سینہ تان کر اس بستی میں داخل ہوئے اور ان سے کہا گیا تھا کہ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، یہ جملہ کہنا۔ وہ اس جملے کے کہنے کے بجائے وہ حِنْطَةٌ، ٹھیک ہے، حِنْطَةٌ کا معنی ہے گندم، اور حِطَّةٌ کا معنی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں۔ تو حِطَّةٌ کہنے کے بجائے وہ حِنْطَةٌ گندم کہنے لگے، یہ الفاظ کہنے لگے، یعنی اللہ کے کہے ہوئے الفاظ کو تبدیل کر کے اپنی طرف سے دوسرے الفاظ کہہ رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی، پھر اللہ نے ان کے لیے آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔